بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیو، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر مدینہ عربی کورس کے سلسلے کا نیا سبق لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے سبق میں ساتھیوں ہم جملے پہ بات کریں گے۔ جملہ یعنی سینٹنس۔ سب سے پہلے جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کی کوئی خاص معنی یا مفہوم ہے، کوئی مطلب ہو اس کا۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ایک مکمل مفہوم ادا کرتا ہے جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا حامد ڈاکٹر ہے، گھر چھوٹا ہے، مسجد دور ہے۔ یہ جملے دیکھیں، یہ جملے ہیں اور ان کا ایک خاص مطلب ہے۔ تو یہ جملے ہیں۔ حامد ڈاکٹر ہے، گھر چھوٹا ہے، مسجد دور ہے۔ تینوں جملے اپنے معنی اور مفہوم ادا کر رہے ہیں، یعنی یہ جملے ہیں۔ عربی میں جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ عربی میں جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ یعنی نامنل سینٹنسز، جملہ اسمیہ نامنل سینٹنسز، اور جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹنسز۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ ایک اسم سے شروع ہوتا ہے، نام سے ہی ظاہر ہے۔ اسمیہ اسم، وہ جملہ جو کسی اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، یعنی ورب سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ عربی میں جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اسم یعنی ناؤن سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس کا پہلا لفظ ناؤن ہوگا یا اسم ہوگا، اور جملہ فعلیہ کا پہلا لفظ فعل یعنی ورب ہوگا۔ آج کے سبق میں ابھی ہم اگلے چند اسباق میں بلکہ ہم جملہ اسمیہ ہی سیکھیں گے اور جملہ اسمیہ ہی کی بات کریں گے۔ وربل بعد میں ہم سیکھیں گے، لیکن ابھی اگلے چند اسباق میں ہم جملہ اسمیہ ہی کی بات کریں گے، لہذا آج آپ جملہ اسمیہ کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ ناؤن سے شروع ہوتا ہے۔ اس جملہ اسمیہ کا پہلا لفظ ناؤن یعنی اسم ہوتا ہے۔ اب ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ناؤن کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، اسم الاشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب عربی میں اسم ہے، ناؤن ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ میں کوئی وہ جملہ اسم سے شروع ہوگا، یعنی سب پروناؤن سے بھی شروع ہو سکتا ہے، کوئی پراپر ناؤن سے بھی شروع ہو سکتا ہے، اور اسم الاشارہ جس کو کہتے ہیں اس سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو عربی میں جملہ اسمیہ وہ جملے ہیں جو اسم یعنی ناؤن سے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، جملہ اسمیہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اس جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں خبر۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا، انگلش میں ہم اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ اس کا کہتا ہے خبر، اس کو ہم انگلش میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور انگلش میں ہم کہیں گے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ۔ جملہ اسمیہ عربی میں
اسم یعنی ناؤن سے شروع ہوتا ہے اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا خبر، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے مبتدا کہلاتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جملہ اسمیہ کسی نہ کسی ناؤن سے شروع ہوگا، جملہ اسمیہ ناؤن سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ناؤن کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جانور، شخص یا جگہ کا نام ہو سکتا ہے، پروناؤن ہو سکتا ہے، اسم الاشارہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ ناؤن ہے۔ اب یہ جو ناؤن جملہ اسمیہ کے سب سے پہلا لفظ ہے، جملے کا پہلا لفظ ہے جس سے یہ جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، یہ پہلا لفظ جو ناؤن ہے یہ کہلاتا ہے مبتدا یعنی سبجیکٹ۔ وہ ناؤن یا وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے مبتدا یعنی سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کا سب سے پہلا لفظ یعنی پہلا اسم، کیونکہ جملہ اسمیہ شروع ہوئی اس کا پہلا لفظ ہی اسم ہوگا، کیونکہ وہ اسی لیے تو جملہ اسمیہ ہے، تو وہ اسم مبتدا یعنی سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ اب اس کے کچھ اصول ہیں، وہ بھی آپ سن لیں۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع آپ کو بتایا جا چکا ہے، مرفوع کا مطلب ہے کہ اس پہ ضمہ یعنی پیش ہوگا۔ اب یہ پیش اکیلا یعنی سنگل بھی ہو سکتا ہے اور ڈبل واول سائن بھی یعنی دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، یعنی چاہے وہ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، تنوین یعنی جس کو کہتے ہیں، اگر ایک پیش ہو تب بھی اور تنوین پیش ہو تب بھی، یہ دونوں مرفوع کی قسمیں ہیں۔ مرفوع مبتدا مرفوع ہونے کا مطلب ہے کہ اس اسم کے آخری لفظ پر پیش ہوگا، چاہے وہ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو یعنی تنوین ہو۔ تو مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور زیادہ تر یعنی اکثر معین یعنی معرفہ ہوتا ہے۔ معین یعنی معین اسم ہوتا ہے، اور معین کو اکثر ہم اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں۔ تو معین اسم ہوتا ہے یعنی معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے۔ تو مبتدا یعنی سبجیکٹ یعنی جو ناؤن اسم استعمال ہوا ہے پہلے جملہ اسمیہ کے شروع میں یعنی مبتدا سبجیکٹ، وہ ناؤن ہمیشہ مرفوع ہوگا یعنی پیش پہ ختم ہوگا، یعنی چاہے وہ سنگل پیش ہو یعنی ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، تنوین ہو، مرفوع ہوگا اور اکثر معین ہوگا یعنی ڈیفینٹ ناؤن ہوگا، اس میں معرفہ ہوگا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ال سے شروع ہوگا، کیونکہ عربی میں جیسا کہ آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ معین اسم بنانے کے لیے لفظ کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے۔ تو لہذا مبتدا یعنی سبجیکٹ اکثر یعنی 95% وہ اکثر عربی میں جو لفظ شروع ہوتے ہیں وہ ال سے شروع ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ موسٹلی مرفوع ہوتا ہے اور معین ہوتا ہے۔ اور مرفوع کا مطلب آپ کو بتا دیا کہ اسم ایک ضمہ پیش یا پھر دو ضمے یعنی تنوین پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنے والی ہیں کہ مبتدا وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مبتدا، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا یعنی پیش پہ ختم ہوگا، چاہے وہ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو لیکن ختم پیش پہ ہوگا، اور ہمیشہ اکثر یعنی 95% وہ معین یا معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن ہوگا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا مبتدا جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اب دوسرا حصہ ہے خبر۔ دوسرا حصہ جو کہلاتا ہے وہ ہے خبر۔ جملہ اسمیہ کا وہ حصہ جو مبتدا یا اسم کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، کچھ خبر آپ کو دیتا ہے اس ناؤن کے بارے میں جو اس جملے کے شروع میں استعمال ہوا ہے، جو مبتدا یا ناؤن یا سبجیکٹ یا اسم
اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہے، کچھ خبر دیتا ہے، اس اسم کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے، تو یہ جو حصہ ہے، دوسرا حصہ، یہ خبر کہلاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کا وہ حصہ جو مبتدا یا اسم کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، خبر کہلاتا ہے۔ اب خبر ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ خبر ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اس سطح پر یا اس مقام پر ہم صرف اس خبر کی بات کریں گے جو ایک لفظ پر مشتمل ہوگی۔ ابھی ہم آگے نہیں جائیں گے، بڑے جملے ابھی نہیں کریں گے، لیکن اس اسٹیج پر، اس مقام پر، اس مرحلے پر ہم صرف اسی خبر کی بات کریں گے جو ایک لفظ پر مشتمل ہوگی۔ اور خبر اگر ایک لفظ پر مشتمل ہو تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ خبر اگر ایک لفظ پر مشتمل ہو، یعنی خبر میں صرف ایک ہی لفظ ہو، تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی، یعنی پیش پر ختم ہوگی۔ پیش کون سا؟ یعنی سنگل پیش یا ڈبل پیش، دو پیش، تین تنوین پر ختم ہوگی۔ خبر اگر ایک لفظ پر مشتمل ہو تو وہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہ خبر زیادہ تر، اکثر غیر معین، اور غیر معین کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ غیر معین اسم یعنی اسم نکرہ، یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہوتی ہے۔ خبر مرفوع ہوگی لیکن غیر معین انڈیفینٹ ناؤن ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک بات پر، خبر اگر ایک لفظ پر مشتمل ہے تو ہمیشہ مرفوع ہوگی، لیکن خبر ہمیشہ غیر معین نکرہ۔ اب غیر معین ہے تو غیر معین کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ دو پیش پر ختم، مرفوع تو ہے، اس کا مطلب پیش پر ختم ہونی ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا کہ وہ غیر معین ہوتی ہے، یعنی نکرہ ہوتی ہے، انڈیفینٹ ناؤن ہے۔ خبر ہمیشہ اگر سنگل ایک ورڈ پہ ہے، ایک لفظ پہ مشتمل ہے، تو وہ غیر معین یعنی انڈیفینٹ ناؤن۔ انڈیفینٹ ناؤن کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ دو پیش پہ ختم ہوگی، یعنی تنوین پہ ختم ہوگی، ہمیشہ دو پیش دمہ تنوین پہ ختم ہوگی۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ مبتدا یعنی جملہ اسمیہ کا سبجیکٹ، مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور معین یعنی اس میں معرفہ ہوتا ہے، ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے، جبکہ خبر، جملہ اسمیہ کی دوسرا حصہ جو خبر کہلاتا ہے، وہ مرفوع ہوگا لیکن غیر معین ہوگا، انڈیفینٹ ناؤن، اس میں نکرہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ اصول آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے یا ذہن نشین اپنے کر لیے ہوں گے۔ آئیے اس کو ہم چند مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے سامنے ہے، الکتاب جدید، الکتاب جدید، الکتاب جدید۔ اس کے معنی یہاں ہم نہیں دکھا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس کے معنی نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہم آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جملہ اسمیہ کے حصے کیا ہیں، اور وہ ان کی خاصیتیں کیا ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، ان کی خاصیتیں کیا ہیں۔ لیکن جملے آگے چل کے ہم انشاءاللہ ان کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے، کا ترجمہ بھی کریں گے، لیکن اب میں بتا دیتا ہوں، الکتاب جدید ان کا مطلب ہے یہ کتاب نئی ہے، خاص کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا یہ ایک جملہ ہے، الکتاب جدید، مکمل جملہ ہے۔ الکتاب، کتاب کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے ناؤن ہے، یعنی یہ جملہ ایک ناؤن، ایک اسم سے شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ ناؤن سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ کتاب ایک چیز کا نام ہے، اسم ہے،
اور ہم نے جملہ اسمیہ کا، تو یہ کیا ہوا؟ الکتاب، دو حصے ہوئے، الکتاب اور جدید، دو حصے ہوئے. تو الکتاب ایک اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملے کا مبتدا ہے. اور جدیدن بتا رہا ہے کہ کتاب کیسی ہے؟ کتاب نئی ہے. یعنی الجدیدن کتاب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کتاب کیسی ہے، یعنی کتاب کے بارے میں خبر دے رہا ہے. تو جدیدن کیا ہوا؟ خبر. الکتاب سبجیکٹ ہے، جدیدن پریڈیکیٹ ہے. الکتاب مبتدا ہے، الجدیدن خبر ہے. تو الکتاب سبجیکٹ، جدیدن پریڈیکیٹ، الکتاب مبتدا، جدیدن خبر. اب آگے دیکھتے ہیں. الکتاب، الکتاب کے آخری لفظ پہ پیش لگائے الکتابو، اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع ہے. جدیدن دو پیش لگے، دن، جدیدن تو دو پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ مرفوع ہے. الکتابو، ال لگا ہوا ہے، ال اور آخر میں ایک پیش بو، الکتابو، تو یہ معین معرفہ یعنی ڈیفینٹ ہے. جبکہ جدیدن میں دو پیش یعنی تنوین لگی ہے، تو یہ غیر معین یعنی انڈیفینٹ ناؤن، یعنی اس میں نکرہ ہے. آئیے اگلی مثال کی طرف. جملہ ہے القلم مکسور، القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے. The pen is broken. The pen is broken. القلم مکسور. دو لفظ ہیں اس میں. جو پہلا القلم ہے، قلم کسی چیز کا نام ہے، ناؤن ہے، اسم ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. تو دو حصے ہوئے اس کے. القلم، جملہ شروع ہو رہا ہے القلم ناؤن سے، جملہ اسمیہ ہے، اور یہ پہلا لفظ ناؤن ہے، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، یعنی انگلش میں اس کو کہیں گے سبجیکٹ. مکسورن ہمیں پین کے بارے میں بتا رہا ہے، ہمیں قلم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو یہ خبر ہوئی یعنی پریڈیکیٹ. قلم سبجیکٹ ہے، مکسورن پریڈیکیٹ ہے. آگے دیکھتے ہیں. جو ہمارا سبجیکٹ یعنی القلم ہوا ہے، یا آخری لفظ پہ اس پہ پیش آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ مرفوع ہوا. مکسورن خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے، اس کے آخری حرف پہ دو پیش یعنی تنوین آ رہی ہے، تو یہ بھی مرفوع ہے. اب سبجیکٹ کو دیکھیں. القلم، ال لگا ہوا ہے، اور آخری لفظ پہ ایک پیش ہے، سنگل ضمہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ معین یعنی ڈیفینٹ ناؤن ہے. مکسورن میں دیکھیں ال نہیں ہے، اس کے سامنے ال موجود نہیں ہے، تو یہ غیر معین ہوا. اور ظاہر ہے اب غیر معین ہے تو آخر میں دو پیش آئیں گے، آخری حرف پہ دو پیش آئیں گے. تو زیادہ مکسورن غیر معین یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہے. اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں. ھذا بیت، ھذا بیت، دس از اے ہاؤس. اس کا جملہ تو آپ نے بآسانی کر لیا ہوگا، یہ ایک گھر ہے. ھذا بیت. اچھا، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ ھذا، یہ جملہ شروع ہو رہا ہے ھذا. ھذا اسم الاشارہ ہے، اسم یعنی ناؤن ہے. عربی میں اسم الاشارہ کو ناؤن سمجھا جاتا ہے. تو ھذا اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. ھذا بیتن، تو ھذا اسم ہے تو یہ مبتدا ہے. بیتن بتا رہا ہے، اسم کے بارے میں بتا رہا ہے. بیتن تو یہ خبر یعنی پریڈیکیٹ ہے.
حاضہ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، بیتن خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے۔ حاضہ، حاضہ اس میں مرفوع ہے، کیوں کہ اسم ہے، جملہ اسمیہ میں استعمال ہو رہا ہے اور یہ اکثر بیشتر مرفوع ہی ہوتے ہیں۔ حاضہ ایسا لفظ ہے جو مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، اس کی شکل اور ساخت یہی رہے گی، یہ اسی طرح لکھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو لہٰذا یہ اس وقت یہ مرفوع ہے۔ بیتن، دو تنوین لگے آخر میں، آخری حرف پہ، بیتن کے آخری حرف میں دو تنوین ہیں، دو ضمہ ہیں، تو یہ مرفوع ہوا۔ حاضہ اسم الاشارہ ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ معین اسم ہوتا ہے، حاضہ معین ہوتا ہے، معین کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو حاضہ معین اسم ہے۔ لیکن بیتن آ ہاؤس، ایک گھر، تن یعنی آخری حرف پہ دو تنوین، دو ضمے لگے ہیں، تو یہ غیر معین اسم یعنی اس میں نکرہ ہے، انڈیفینٹ ناؤن ہے۔ لہذا آج کا لب لباب، آج کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی میں جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اسم ناؤن سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل یعنی ورب سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا یعنی سبجیکٹ اور خبر یعنی پریڈیکیٹ۔ مبتدا، جملہ اسمیہ کا مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور معین یعنی ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے، اس میں معرفہ ہوتا ہے۔ خبر اکثر و بیشتر مرفوع ہوتی ہے اور غیر معین یعنی اس میں نکرہ ہوتی ہے، انڈیفینٹ ناؤن ہوتی ہے۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن نشین کیے اور یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ۔